السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، پہلے والی ویڈیو میں نے آپ کو قصہ سنایا تھا یوسف علیہ السلام کا۔ تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اوپر۔ تو دوستو، یہ بھی قصہ ایسے ہی ہے کہ بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو تھے، ان کے جو والد صاحب تھے، ان کا نام تھا آزر۔ اب ان کے والد کا نام تھا آزر اور وہ بت بناتے تھے۔ بہت سارے بت بنائے ہوئے تھے انہوں نے، مطلب ان کا کام تھا بت بنانا، پیشہ تھا، اپنے ہاتھ سے بت بناتے تھے، پھر ان کی ہی عبادت کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جیسے جیسے عقل آئی، انہوں نے سوچا ان بتوں کو تو ہم ہی بناتے ہیں، یہ تو ہمارے محتاج ہیں، تو یہ ہماری دعا کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کو اس ٹائم پتہ نہیں تھا کہ ہمارا رب کون ہے، کیونکہ وہ ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے تھے جہاں سارے کافر تھے، مشرک تھے، شرک کرتے تھے اللہ کے ساتھ۔ تو ان کے والد صاحب بھی بت بناتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کو کہا کہ ابا جان، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ان کو بناتے ہیں اور یہی ہماری عبادت کو قبول کریں، یہی ہماری ہر خواہش کو پورا کریں، یہی ہمارے اور نفع نقصان کے مالک بن جائے۔ تو شیطان نے وہاں وسوسہ ڈال دیا۔ ان کے ابا نے بولا ڈانٹ کر ان کو خاموش کر دیا، انہیں پھر چپ ہو جاؤ، کیونکہ یہ لوگ چلتے تھے اپنے آباء و اجداد کے اوپر، جب ان کے آباء و اجداد جو کرتے ہوئے آ رہے تھے، یہ لوگ بھی وہی کرتے تھے۔ ان کے آباء و اجداد کا دین تھا کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہ لوگ بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اس میں تھوڑا سا شک ہوا۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے زیادہ اس کے اوپر بات کری تو ان کے ابا نے ان کو گھر سے نکال لیا۔ اب آج کل کے جو لوگ ہوتے ہیں، اگر ان کا والد ان کو گھر سے نکال دے تو کیا کہتے ہیں؟ برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں دوسروں کے سامنے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بولا سلام علیکم، ابا جان آپ پر سلامتی ہو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نکلے۔ اب انہوں نے دیکھا ستاروں کی طرف رات ہو گئی۔ انہوں نے کہا یہ ہمارا بادشاہ ہوگا، یہی ہمارا رب ہوگا۔ پھر جب دیکھا تو چاند اس کے اوپر حاوی آ گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ تو چاند زیادہ طاقتور ستارے سے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ہے ہمارا رب۔ تو پھر جب صبح ہوئی تو سورج چاند پر حاوی ہو گیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ سورج ہے، یہ سب سے طاقتور بھی ہے اور روشن بھی ہے، یہی ہمارا رب ہو سکتا ہے۔ پھر جب دیکھا تو چاند سورج کے اوپر حاوی ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام کو شک ہوا۔ انہوں نے کہا نہیں، کوئی ہے جو اس سب کو چلا رہا ہے، وہی ہمارا رب ہے۔ تب ابراہیم علیہ السلام ان کی تلاش میں نکل گئے ان کی تلاش میں نکل گئے۔ جب ان کو نبوت ملی اس کے بعد ان کو ہدایت ملی۔ اب ہدایت ملنے کے بعد وہ گاؤں میں گئے واپس، وہاں پر ان کے بڑے بڑے بت تھے، تو ان کے پاس جا کے کھڑے ہوئے رہنے لگ گئے وہاں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو تو ہدایت آ چکی تھی۔ تو انہوں نے کیا کرا، جیسے ہمارے عید کا موقع آتا ہے نا، جیسے ان کے بتوں کا ایک موقع آتا تھا تہوار، اس ٹائم پہ وہ سارے جاتے تھے کسی عید کے پاس، تو وہ سارے چلے گئے۔ تہوار کا موقع تھا، یعنی کہ عید کا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا سب نے کہ ابراہیم تم نہیں جا رہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، انا مریض ہوں، کہ میں بیمار ہوں، میں جا نہیں سکتا۔ تو دوستو، اب یہاں پر آ کر اگر ہم ٹھہرے تو سوچے کہ اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر جو ہوتا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، تو انہوں نے یہ کیوں بولا کہ میں مریض ہوں، حالانکہ وہ بالکل ٹھیک تھے؟ انہوں نے یہ کیوں بولا کہ میں مریض ہوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ مریض تھے کیونکہ وہ دلی ٹینشن کے اوپر مبتلا تھے، یعنی کہ ان کے دل میں پریشانی تھی، ان کے دل میں ایک مرض تھا، جس وجہ سے انہوں نے کہا کہ انا مریض ہوں، میں بیمار ہوں، میں جا نہیں سکتا۔ تو ایسا کریں آپ لوگ چلے آئیں۔ تو کیا ہوا، وہ سارے چلے گئے۔ اب جو علاقہ تھا پورا خالی ہو گیا، وہاں پر بت تھے، چھوٹے بڑے سارے بت تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کرا، جتنے بھی چھوٹے چھوٹے بت تھے نا، کلہاڑی سے ان سب کو مار دیا، مطلب کاٹ دیا،
کاٹ پیٹ کر، اور جو کلہاڑی تھی نا وہ سب سے بڑا ایک ان کے علاقے میں بت تھا، اس کی گردن میں لٹکا دی. اب وہ کلہاڑی ابراہیم علیہ السلام نے اس کی گردن میں لٹکا دی. اب ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے. جب لوٹ کر آئے ان کے سارے گاؤں والے، انہوں نے دیکھا تو ان کو بڑا غصہ آیا، ان کو شدید غضب آیا کہ ہمارے پیچھے ابراہیم یہاں پر تھا تو ابراہیم نے ہی یہ سب کیا ہوا. تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، کہا کہ ابراہیم نے تم نے کرا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں. تو انہوں نے بولا پھر کون کر سکتا ہے، یہ تمہارے علاوہ تو کوئی تھا ہی نہیں، باقی سب تو ہمارے ساتھ گئے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو کلہاڑا دیکھ رہے ہیں آپ، یہ سب سے بڑے بت کی گردن میں لٹکا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اسی نے ان سب کو مارا ہے. اس ٹائم پہ الگ الگ بت تھے. کوئی بت تھا کہ ہوا کے اوپر بادشاہ کرتا تھا، لوگوں کے بقول لوگوں کے. کوئی بت تھا کہ لوگ اس سے رزق مانگتے تھے. ایک بت تھا جیسے کہ ایک بت تھا اس سے لوگ رزق مانگتے تھے، دوسرے سے پانی مانگتے تھے، تیسرے سے ہوا مانگتے تھے، چوتھے سے بارش مانگتے تھے. ہر چیز کے الگ الگ انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے سب کو کاٹ پیٹ کر اور جو کلہاڑا ہے وہ سب سے بڑے بت کے اوپر لٹکا دیا گلے میں. تو وہ لوگ آئے، پوچھا بھائی کس نے کرا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس نے کرا ہے، یہی کر سکتے ہیں کیونکہ سب سے بڑا تمہارا رب ہے نا، تو یہی کرے گا سب کچھ. تو ان کو بھی عقل آئی، پھر ان گاؤں والوں کو. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے کر سکتے ہیں، اس کے اندر تو جان ہی نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہی تو میں تم لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے اندر جان ہی نہیں ہے. نہ یہ آپ کے نفع کا مالک ہے، نہ یہ نقصان کا مالک ہے، نہ یہ آپ کو رزق دے سکتا ہے، اور نہ ہی یہ آپ کے اوپر قحط سالی کر سکتا ہے. لیکن ان لوگوں کے ذہن کے اوپر تالے لگے ہوئے تھے. پھر بھی ان لوگوں کو غصہ آیا، شدید غصہ آیا. اب انہوں نے کیا کرا، انہوں نے ارادہ کرا کہ ابراہیم کو ہم آگ میں پھینک دیں گے. اب کہتے ہیں کہ آگ کو کافی دن تک پہلے جلایا گیا، بھڑکایا گیا. کافی بڑی جگہ تھی. آگ کو جلایا 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 جلایا. جب آگ فل بھڑک گئی، کہیں کہیں آتے کہ 40 دن تک جلایا گیا. جب آگ فل بھڑک گئی، ایک دم گرمائش دینے شروع ہو گئی. تو ابراہیم کو بلایا گیا کہ ابراہیم آؤ، تمہارا رب کوئی اور ہے نا، ہم تمہیں اس آگ میں پھینکتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارا رب تمہیں بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا. اب وہاں پہ لوگ سوچنا شروع ہو گئے کہ یہ تو آگ اتنی بھڑکی ہوئی، ہم ابراہیم کو ڈالیں کیسے؟ دھکا مار کے ڈالیں گے تو ہو سکتا ہے واپس آ جائے یا ہمیں بھی لے جائے ساتھ. تو شیطان آیا ایک انسان کی شکل میں اس ٹائم پہ. تو شیطان نے کہا کہ بیوقوفو، تمہارے اندر عقل نہیں ہے. جو آج کل کے دور میں ہوتی ہے نا کرین، پہلے کے دور میں ہوتی تھی، رسی وغیرہ ہوتی تھی، اس کو کھینچو تو ایک چمچہ ٹائپ کو بنا ہوتا تھا، وہ پھینکتا تھا پتھر وغیرہ. تو کہا تم ابراہیم کو اس میں بٹھا دو، دور سے پھینکو، کیونکہ وہ آگ جو ہے وہ کافی زیادہ بھڑک چکی تھی. تو کیا کرا انہوں نے، اس طریقے سے ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا. اسی ٹائم اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، قرآن میں آتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم کے اوپر اور سلامتی والی بن جائے. اب یہاں پر ایک اور نقطہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آگ ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا. اگر اللہ تعالیٰ سلامتی والی نہ بولتے تو وہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام کی اسی میں موت ہو جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ سلامتی والی بن جا تو ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ نے کچھ نہیں کہا. کافی دن تک سننے میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے اسی آگ میں رکھا. پھر جب ابراہیم علیہ السلام واپس زندہ نکلے تو پھر یہ لوگ حیران ہو گئے. لیکن کہنے کا مقصد یہ، ان لوگوں کی عقل کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں. یہ لوگ اپنی عقل کو اس طرف دوڑاتے ہی نہیں ہیں. یہ لوگ جاننا ہی نہیں چاہتے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ سے بھی زندہ نکال دیا، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے. تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو سناتا رہوں گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو سنائیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں ان کی عقل کے اوپر تالے ڈلے ہوئے ہیں. یہ کچھ اور سوچنا ہی نہیں چاہتے. شرک آپ کو پتہ ہے آج کے دور میں بھی ہوتا ہے، مسلمانوں میں بھی ہوتا ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر قبر پہ جاتے ہیں دعا مانگنے کے لیے، تو گویا اس سے شرک کرا. شرک بھی کیسے کرا؟ یہ شرک اصغر ہے، کیونکہ وہ جا کے قبر سے مانگ رہا ہے. وہ قبر سے مانگ رہا ہے، قبر والا تو دے نہیں سکتا. اور وہ جا رہے ایک بندہ، ایک شخص ہے مزار جا رہا ہے، کہہ رہا کہ اے بابا فلاں بابا مجھے شفا دے. اب تو وہ خود بھی مارتا جب بھی تو وہ مرا ہے. اگر اس کے ہاتھ میں ہوتا شفا دینا تو اس کو کبھی موت ہی نہ آتی. سوچنے والی بات ہے. جتنا ہو سکے اس کے اوپر غور کریں.
اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو سننا سنائے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر